أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ البتہ تحقیق ہلاک کر چکے ہیں ہم کئی جماعتوں کو، گروہوں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم اور آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے پیغمبر رسول، بالبینات صاف صاف دلائل لے کر، وما كانوا لیؤمنون اور نہیں تھے وہ لوگ کہ وہ ایمان لاتے، کذالک ایسے ہی نجزی القوم المجرمین ہم سزا دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ ثم جعلناکم پھر ہم نے بنایا تمہیں خلائف ان کا نائب، فی الارض اس زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر کیف تعملون تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، بینات صاف صاف، قال الذین تو کہنے لگتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملنے کی، ائت بقرآن غیر ھذا کہ لا قرآن کوئی اور اس کے علاوہ، او بدل یا اسی کو تبدیل کر دیں، قل کہہ دیں ما یکون لی نہیں ہے میرے اختیار میں، ان ابدلہ یہ کہ میں اس قرآن کو بدل دوں، من تلقاء نفسی اپنی طرف سے، ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحى الی مگر اسی کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی اس سے کہ میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ یا اللہ جل شانہ نے گزشتہ اقوام کی ہلاکت بتلا کر کے وقت کے لوگوں کو عبرت دلائی ہے، سبق دیا ہے، نصیحت کی ہے کہ جیسے پہلوں کے عمل تھے اگر تمہارے بھی عمل ایسے ہی رہے تو ان کی طرح تمہاری بھی تباہی مقدر ہے۔ ہاں ان کی تباہی من حیث القوم ہوتی تھی اور تمہاری ہلاکتیں بربادیاں وہ من حیث القوم نہیں ہوں گی، افراد کی سطح پہ، علاقوں کی سطح پہ ہوں گی۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا، قرون قرن کی جمع ہے جس کے معنی جماعت اور گروہ کے بھی ہوتے ہیں، جس کے معنی صدی کے بھی ہوتے ہیں، ایک زمانہ کے بھی اس کے معنی۔ تو قرون کئی گروہوں کو، جماعتوں، امتوں کو ہم نے ہلاک کیا، من قبلکم تم سے پہلے، جیسے قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، سمود تھی، فرعون کی قوم تھی، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا،
اور سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے کہ شرک ظلم کی جتنی شکلیں ہیں سب سے بڑا ظلم ہے۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر رسول واضح دلائل لے کر۔ یہ نہیں کہ وہ قومیں ان کو کسی نے سمجھایا نہیں یا کوئی دلیل سے بات نہیں کی، ان کو دلیل سے باتیں کرنے والے نبی آئے تھے، انہوں نے سارا کچھ سمجھایا تھا، لیکن وما کانوا لیؤمنوا، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، ضد پر اڑے رہے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، تو ان پہ اللہ کی پکڑ آئی تو اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں مجرم قوموں کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، وہ تو اپنے اعمال اور اپنے کیے کی سزا بھگت چکے، پھر ہم نے تمہیں بنایا خلائف فی الارض، ان کا جانشین اس زمین میں۔ یہی زمین تھی، یہی مکانات علاقے تھے جن پہ وہ لوگ رہتے بستے تھے، اب تم ان کی جگہ آباد ہو، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، اب ہم دیکھتے ہیں، کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، کہ تم پہلو سے عبرت حاصل کرتے ہو یا کہ اندھے بن کر پہلو کی ڈگر پہ چلتے ہو، اور پھر جیسے پہلو پہ اللہ کا غضب ٹوٹا تو تم پہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے آج دیکھ لو کہ پچھلی قومیں، ان میں یہ جرائم تھے، قرآن ان کے جرائم کو بیان کرتا ہے، ان جرائم سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ اگر تم بھی انہی جرائم میں مبتلا رہے تو پھر کوئی فرق کی وجہ نہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے اور تم بچ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں صاف صاف، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہنے لگتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملنے کی، یعنی جن کا آخرت حشر نشر پہ یقین نہیں ہے، تو وہ کیا کہنے لگتے ہیں، ایت بقرآن غیر ھذا، کہ ہمیں یہ قرآن اچھا نہیں لگتا، کہ ہمارے عقیدے کی نفی کرتا ہے اور کفر و شرک کی مذمت بیان کرتا ہے، اور جو کچھ ہم چاہ رہے ہیں، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، یہ قرآن اس کا رد کرتا ہے، اس لیے ہمیں یہ پسند نہیں ہے، کوئی اور قرآن لے آئے۔ اور بدل ہو، اگر کوئی اور نہیں لاتے تو کم از کم اس قرآن کو بدل ڈالیں، اس میں جو ہمارے مزاج کے خلاف باتیں ہیں، ہمارے عقیدے رہن سہن کے خلاف جو چیزیں ہیں، ان کو نکال دیں، رد و بدل اس میں کر دیں۔ تو یہ قرآن چونکہ اللہ جل شانہ نے قریش کی لغت پہ اتارا، چونکہ لغتیں یہ اہل زبان میں بھی مختلف ہوتی ہیں، جیسے ہماری زبان پنجابی ہے تو ہمارے گجرات والوں کی پنجابی الگ ہے، یہ منڈی باولدین اور سیالکوٹ اور گجراں والا کی پنجابی اور جیلم کی الگ ہے، تو زبان ایک ہے لیکن ہر علاقے کی لغت اپنی اپنی ہے۔ ایک ہی لفظ ہے، اس کو ایک علاقے والے ایک طرح سے پڑھتے ہیں تو دوسرے علاقے والے اسی لفظ کو اور طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح قریش یہ سب عرب کی زبان کے لوگ تھے، یہ حجاز کا خطہ، لیکن عربوں کی بھی اپنی اپنی لغتیں تھیں عربی کے اندر۔ قریش والوں کی لغت میں اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا، اور دوسرے علاقوں کی لغتیں الگ الگ تھیں۔ مثلا یعلمون کا لفظ ہے تو قریش کی لغت میں یہ جا کے زبر کے ساتھ تھا یعلمون، اور جو دوسرے علاقوں کی لغت تھی ان میں یہ یا کی زیر کے ساتھ یہ بولا جاتا ہے یعلمون۔ معنی ایک ہی ہے، یعلمون کا معنی ہوتا ہے جاننا، وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ اب یعلمون پڑھیں تو بھی معنی یہی ہے، لیکن لغت بول چال میں لفظ کی ادائیگی میں فرق ہو جاتا ہے، اس سے لغتیں، اسی لیے قرات عشرہ قرآن 7 قراتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو عرب کی اس وقت کی جو لغتیں تھیں، عربی کی بول چال کے جو انداز تھے وہ مختلف تھے، اسی لحاظ سے یہ قرآن مختلف علاقوں میں مختلف طرح سے پڑھا جاتا تھا۔
لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ قرآن عجم میں پہنچا، آپ کے زمانے میں یہ رشیا کے علاقوں میں فتوحات ہوئیں، آذربائیجان، آرمینیا وغیرہ، تو یہاں اختلاف پیدا ہوا قرآن کے پڑھنے پہ۔ قریش والے اپنی لغت میں پڑھتے اور دوسرے یمن والے اپنی لغت میں پڑھتے، اسی طرح دیگر خطوں والے، اور یہاں کے لوگ ان کی اپنی لغت تھی، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے پیدا ہونے لگے کہ یہ ہم صحیح پڑھتے ہیں تو دوسروں کو کہتے تم غلط پڑھتے ہو، وہ کہتے تم غلط پڑھتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کے پاس شکایتیں گئیں تو آپ نے فرمایا کہ بھئی آئندہ کے بعد سب لوگ لغت قریش پر قرآن پڑھا کریں گے، تو پھر آپ نے ایک لغت پر سب کو جمع کر دیا، اور اس کے آپ نے 4 کے قریب نسخے، یعنی کتابی شکل میں قرآن پاک کے نسخے تیار کر کے، جو اس وقت عالم اسلام تھا، اسلامی خلافت کے جو بڑے مراکز تھے، ان تک وہ نسخے پہنچا دیے کہ اب مسلمان سارے قرآن پاک کی تلاوت اس لغت پہ کیا کریں گے۔ تو اس وقت جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے یہ وہی لغت قریش پر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت تھی، آپ کی بول چال تھی، اسی پہ یہ اب قرآن پاک محفوظ ہے۔ البتہ اس کی بقیہ جو لغت ہے، جو زمانے میں جن لغتوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا وہ بھی محفوظ ہیں، اور یہ ہمارے دینی اداروں کے اندر وہ قرات بھی پڑھائی جاتی ہیں تاکہ امت کے اندر وہ چیز بھی محفوظ رہے علم کی حد تک۔ تو فرمایا کہ کہنے لگے کہ اس قرآن کو بدل، اس قرآن کی جگہ اور قرآن لے آؤ، یا او بدل، اسی کو بدل ڈالو۔ قل، آپ نے اس کے جواب میں کہیں ما یکون لی، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، ان ابدلہ، کہ میں اس قرآن کو بدل ڈالوں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، یہ اللہ کی کلام ہے، جو رد و بدل کرنا ہے اللہ نے کرنا، میں نہیں کر سکتا۔ چونکہ پیغمبر کو اللہ کے احکام میں رد و بدل کا اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ اللہ کے حلال کو حرام کر دیں، اللہ کے حرام کو حلال قرار دے لیں، یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ اسی طرح یہ قرآن، اس کے اندر تبدیلی فرما میں نہیں کر سکتا، ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، اتباع کرتا، الا ما یوحی الی، مگر اسی کی جو مجھ پہ وحی کی جائے۔ میں تو اللہ کی وحی کے تابع ہوں، جیسے اللہ کی وحی آئے گی میں تو اسی طرح اس قرآن کو پڑھوں گا۔ انی اخاف، تو تمہاری باتیں، آرزویں، خواہشات پہ میں نہیں چل سکتا، اس لیے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، یہ کہ میں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے بڑے دن کے عذاب کا۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان آخرت کے عذاب میں پکڑا جائے گا، اس لیے میں آخرت کا عذاب برداشت نہیں کرتا، اس لیے دنیا میں اللہ کے حکم کے خلاف چلنے سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ ہر ایمان والے کو ڈرنا چاہیے کہ آج اللہ کا حکم توڑے، اللہ کی نافرمانی کرے تو آخرت کی پکڑ آئے گی۔ اگر آخرت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے۔